نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، فرزانشین اسلامی بہنوں، جو آیت شریفہ پڑھی گئی اس کا مفہوم یہ ہے جس کے حق میں اللہ عز و جل رحمت کے دروازے کھول دے تو پھر اس بندے تک رحمت کو پہنچنے سے کوئی روکنے والا نہیں. اور جس شخص کے حق میں اللہ عز و جل رحمت کو روک دے تو پھر اس رحمت کو اس بندے تک کوئی پہنچانے والا نہیں. یہ مضمون قرآن مجید کی اور بھی آیتوں میں ملتا ہے. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. اس آیت شریفہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اگر اللہ عز و جل تجھے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیں تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، رد کرنے والا نہیں. اور اگر اللہ عز و جل تیرے ساتھ نقصان کا معاملہ کرنا چاہیں تو پھر اس نقصان کو کوئی ہٹانے والا بھی نہیں. اور ان آیتوں سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ مومن نفع اور نقصان کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ میرے ساتھ جو نفع اور فوائد کے حالات آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، وہ اللہ کے فیصلے اور مرضی اور منشیے کے مطابق ہیں. اللہ نے چاہا ہے ایسا، اس لیے ایسا مجھے یہ نفع اور فائدہ مل رہا ہے. بیماریوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کی شکلیں سامنے آ رہی ہیں تو وہ بھی یہ سمجھے کہ اللہ عز و جل کی مرضی اور منشا ہے، اسی کا فیصلہ ہے، اسی کا لکھا ہوا ہے. تو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بہت ہی کھلے اور واضح انداز میں ہم کو یہ عقیدہ دے دیا ہے کہ ہم ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کریں، کہ ہر چیز کے پیچھے اس کا حکم کار فرما ہے. یہی مضمون احادیث شریفہ میں کثرت سے سکھایا گیا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. تو فائدے، راحتیں، آسانیاں، آسائشیں، یہ ہم ان حالات سے گزر رہے ہوں تو ہم یہی عقیدہ رکھیں اللہ نے میرے حق میں یہ چاہا تو یہ ہوا. کچھ ترقیاں نہیں ملے، پیسے نہیں ملے، فوائد نہیں ہوئے، حالات خراب لائن کے آئے تو بھی یہی کہیں گے ہم کہ بھائی اچھائیوں کے لیے اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا کچھ. تو توحید کا جو مضمون ہے بزرگان دین اور اسلاف کی تعلیمات کے بطور خاص جو ملتا ہے کہ اللہ کی ایک و تنہا ذات کو تصرف سمجھے، تصرف کرنے والا سمجھے، نفع و نقصان کے اس کو مالک سمجھے، اسی کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے یہ یقین کرے. یہ توحید کے اخلاص کی قسموں میں سے یا اس کی علامتوں میں سے بتایا گیا ہے. بزرگان دین موٹے انداز میں 4 قسم کی توحید اور 4 قسم کے شرک
بھی بتاتے ہیں، مثلا توحید کی ذات، توحید کی صفات، اور اسی طریقے سے توحید کی العبادت، توحید کی الاستعانت. یہ 4 قسمیں ایک انداز کی ہیں، اور اولیاء کرام کے پاس ایک اور انداز ہے. توحید کی ذات، توحید کی صفات کے ساتھ توحید فی الافعال اور توحید فی الآثار سکھایا جاتا ہے. تو توحید فی العبادت اور توحید فی الاستعانت ایسا بھی بزرگان دین نے سمجھایا. اسی کے اپوزٹ ہو جاتی ہے شرک فی ذات، شرک فی صفات، شرک فی العبادت، شرک فی الاستعانت. یعنی اللہ کی ذات کو ایک و تنہا سمجھنا، اللہ کو صفات میں ایک و تنہا سمجھنا، عبادت کے تمام طریقے جو اللہ عز و جل کے کرنے کے ہیں اس میں ایک و تنہا اللہ کی ذات ہی کی عبادت کرنا ان طریقوں سے، یہ توحید فی العبادت کہلاتا ہے. اور توحید فی الاستعانت یہ کہلاتا ہے کہ اللہ کی ایک و تنہا ذات ہی سے مدد مانگی جائے. مدد مانگنے کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ صرف اللہ ہی کے ذات کے ساتھ خاص ہو. اور اسی کے اپوزٹ 4 شرک کی قسمیں پائی جاتی ہیں: ذات میں شریک کرنا، صفات میں شریک کرنا، یا عبادت کے طریقوں میں شریک کرنا، یا پھر استعانت کے طریقوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. دوستو یہ ضمیر اس لیے باندھی جا رہی ہے کہ ایک جو توحید فی صفات والا جو مضمون ہے اس میں اللہ عز و جل کی صفتیں ہیں نافع اور ضار ہونے کی. نافع اور ضار ہونے کی. لا نافع الا اللہ، لا ضار الا اللہ، یہ سکھاتے ہیں ہم کو ہمارے بزرگ لوگ. کوئی نفع پہنچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے سوائے اللہ. ظاہری شکلوں اور صورتوں سے نفع کسی بھی واسطے سے آ رہا ہو، نفع پہنچنے کی کوئی بھی تدبیر اللہ عز و جل کوئی کسی بھی چیز کو سبب اللہ بنا رہے ہوں، اس کے باوجود بھی ہم کو یہی کہنا ہے کہ اللہ میں نفع پہنچا رہے ہیں. ایسے ہی نقصان کی جو بھی شکلیں سامنے آ رہی ہیں، نقصان کا جو بھی نتیجہ نکل رہا ہے، اور وہ جس سبب سے بھی نکل رہا ہو، اس سبب کا سامنے ظاہری سبب کی موجودگی کے باوجود یہ کہنا ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم اور منشے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اللہ نے اس کو سبب کے طور پر استعمال کرنا، یہ کرنے والا نہیں ہے. تو یہ بنیادی بات ہے توحید فی صفات میں سے. توحید جیسے اللہ نے کی تمام صفتوں میں ہم توحید کو اپنانا ہے، بطور خاص یہ 2 صفتوں کو آج کی گفتگو کا موضوع اس لیے بنایا گیا ہے دوستو. وہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اور جہالت نے مؤمنین کے ایمان کو مختلف انداز سے ڈیمیج کرنے کی، نقصان پہنچانے کی جو کوشش کی ہے، اس کوشش میں سے یہ کی ہے کہ نفع و نقصان کی نسبت اللہ کی ذات سے ہٹ کر چیزوں کی طرف، اوقات کی طرف، دنوں کی طرف، زمانے کی طرف ہم کرنے لگے، شخصیتوں کی طرف کرنے لگے. اس کی ممانعت ہے. اب سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس مناسبت سے اگرچہ کہ ترقی یافتہ دور میں علماء کی اتنی محنتوں کے باوجود، اگرچہ کہ بہت سارے گھرانوں سے یہ وہم اور توہمات نکلی ہیں اور رجحانات و رسومات نکلی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں، ایسے افراد ملتے ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں کہ جن کا یہ تصور ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، تو نقصان کی نسبت مہینے کی طرف کی جا رہی ہے. تو یہ نسبت کیسی ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا کوئی اس کا جواز مل سکتا ہے؟ اس مضمون پر آنے کے لیے میں نے وہ تمہید باندھنے کی کوشش کی تھی کہ توحید جو قسم ہے ان میں سے بنیادی طور پر توحید صفات والا جو مضمون ہے اس میں اللہ عز و جل کے صفت ضار اور صفت نافع ہونے والا جو مضمون ہے اس پر ایمان اور یقین کے اعتبارات سے ہمیں کیا عقیدوں کا حامل ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے. فرمایا کہ لا سفر فی الاسلام. زمانے جاہلیت میں بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر لفظوں میں سفر کے مہینے کا نام لے کر فرمایا کہ سفر کے منحوس ہونے کا تصور اسلامی تصور نہیں ہے. جب ہمارے رسول نے کلیئر حدیث میں اس کو بتلایا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے عقیدے میں وہ چیز جگہ بنا لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنے دور ہیں قرآن حدیث کی تعلیم. یہ سوچنے کی بات ہے، رونے کی بات ہے.
کسی چیز کو، کسی وقت کو، کسی شخصیت کو ہم اپنے حق میں منحوس نہیں سمجھنا، اس سے بدگمانی لینا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں بھی بدگمانی لینے کو شرک کا ایک قسم بتلایا ہے۔ الطیرۃ شرک، یہ بھی حدیث شریفہ صحیحہ ہے کہ کسی سے بدگمانی قائم کرنا یہ شرک کی قسم ہے، کلیئر لفظ ہے۔ اب وقت کو ہم منحوس سمجھ رہے ہیں، اس سے بدگمانی لے رہے ہیں، شخصیتوں سے بدگمانی لے رہے ہیں، مہینوں سے بدگمانی قائم کیے ہوئے ہیں کہ وہ منحوس ہیں، خراب ہیں، یہ وقت منحوس ہے، مسعود نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے دوست، ایسے تعلیمات نہیں ہیں۔ کفار اور مشرکین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اپنے اپنے دور میں یہی بات کہی تھی، تو پیغمبروں نے بہت ہی انتہائی عقل مندی سے اور اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ مخاطبین نے کہا تھا پیغمبروں کے کہ انا تطیرنا بکم، ہم تم سے بدفاری لیتے ہیں، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ پیغمبروں نے کہا کہ طائرکم معکم، تمہاری بدگمانی تمہارے ساتھ، ہمارے کو یہ کام کرنا ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ مضمون بھی کئی آیتوں میں ہے کہ دشمن قوموں نے یا مخالف قوموں نے، انکار کرنے والے قوموں نے انبیاء کی شخصیتوں کو منحوس سمجھا تو اس کی تردید کی گئی۔ اور آیت شریفہ میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ مضمون ہے کہ اسی یعنی برے حالات اور اچھے حالات کے تذکرے کے بعد آپ تو یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کل من عند اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو حالات ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، تمام کے تمام حالات اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ مضمون کئی آیتوں سے اور کئی حدیثوں سے ثابت ہونے کی بنیاد پر دوستوں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ہمارے خاندان کے، سوسائٹی کے، محلے کے جو جو اپنے پہچانت کے احباب ہیں ان میں ان کی اصلاح کی نیت سے ہم کبھی کبھی ان موضوعات پر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ انتہائی اہم اور ضروری موضوع ہے دوستوں، ہم بہت غفلت برتتے ہیں اس سلسلے میں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ وہم اور یہ چیز نکل جائے ہمارے ہر فرد میں سے، مسلمان بھائی کے دل سے نکل جائے۔ بنیادی جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا منحوس اور مسعود ہونا کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ عز و جل نے کسی شخصیت کو، کسی جگہ کو، کسی وقت کو، کسی مہینے کو، کسی رات کو، کسی دن کو مسعود بنایا، فضیلت والا بنایا، ثابت ہو گیا تو آمنا وصدقنا۔ مثال کے طور پر انبیاء کرام کی ذاتیں ہیں، روایت قدسیہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، بابرکت شخصیتیں ہیں، اولیاء کرام ہیں، صوفیاء کرام ہیں، بزرگ شخصیات ہیں، مقدس شخصیات ہیں، ان کا وجود بھی برکت کا سبب ہے، ان کی صحبتیں بھی برکت کا سبب ہے، سعادت مندی کا سبب ہوتی ہے، اس لیے کہ ایسی دلائل اور ایسے قرائن موجود ہیں کہ ان کی موجودگی کو برکت اور سعادت کی چیز سمجھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ عز و جل ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ کی ذات بابرکت ان میں موجود ہے۔ تو شخصیت کی برکت ثابت ہونے کی بنیاد پر ہم ایمان لا رہے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں رمضان کی فضیلت ثابت ہے، احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے کہ اللہ عز و جل نے رمضان کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت سے نوازا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان احادیث شریفہ کی روشنی میں رمضان کی فضیلت کے ہم قائل ہیں۔ تمام دنوں میں یوم الجمعہ کی فضیلت ثابت ہے، آمنا وصدقنا، کہ بھئی جمعہ کا دن بڑا مبارک مسعود دن ہے، کیوں کئی کو اقتدا رکھے، یہ ثابت ہے۔ راتوں میں اللہ عز و جل نے شب برات کو فضیلت سے نوازا ہے، شب قدر کو فضیلت سے نوازا ہے،
ہم مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان کی فضیلت ہے۔ لیکن قرآن و حدیث سے کسی چیز کا منحوس ہونا ثابت نہیں ہے، کسی مہینے کا منحوس ہونا ثابت نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کو عقیدے میں جگہ نہیں دے سکتے۔ ایک بات یا ایک واقعہ یوں لکھا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار پڑے تھے، اس لیے سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اولاً یہ واقعہ، یہ حدیث خود پایہ سند کو یا اعتبار کو نہیں پہنچتی ہے، جن کے ہم اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، ولو بالفرض ہم اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، تو اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ہر سال کا ہر سفر کا مہینہ منحوس ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بیمار پڑے تھے اس مہینے میں، اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے، جبکہ ہمارے علماء اس مہینے میں بیمار پڑنے کی روایات کو نقل نہیں کی ہے، بلکہ اس کے برخلاف حقیقی واقعات ملتے ہیں کہ سفر کے آخری دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی، اور یہ جاہل اور بدعتی طبقہ جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، وہ سفر کے آخری چہارشنبے کو صحت کا ہفتہ یا صحت کا چہارشنبہ تصور کر کے جو ہے ہریالی کھنڈالنے جاتے ہیں، باغوں باغیچوں میں مستی کرنے جاتے ہیں۔ تو یہ جن دنوں میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماریاں شروع ہوئی، شیطان نے ان کو الٹی پٹی پڑھا کر ان دنوں میں خوشی کے مواقع کا تصور دے دیا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ولو بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے، تو اس سے یہ کہاں ثابت آتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہو گیا؟ سوال یہ ہے۔ اور دوسرے کہ کیا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی نحوست ہونے کا تصور دیا ہے، منحوس ہونے کا تصور دیا ہے، یا صحابہ نے اس کا تصور قائم کیا ہے؟ تاریخ سے ثابت ہے نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا ان کو تعلیمات ملتی ہیں کہ اس کو منحوس سمجھو ہی نہیں۔ تو دوستو جہالت جو ہے نہیں اور ضد جنوں کو خیرت کہہ دیتی ہے، اور خیرت کو جنوں، یعنی عقل کو جہالت، عقل مندی کو جہالت، اور جہالت کو عقل مندی، ایسا اپوزٹ کر دیتے، لیکن حقیقت پسند انسان اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور ہمارا مذہب کوئی اناپ شناپ اور پٹانگ باتوں کا مجموعہ نہیں ہے، ان سے سنی ہوئی باتوں کا مجموعہ نہیں ہے، ایک مستند دین ہے، مستند علمی ذخیرہ ہے، ہر بات پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے، علم انہوں بولے سے باتوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ تاریخی اعتبارات سے ایک ثابت شدہ حقیقت کا نام مذہب اسلام ہے۔ یہ بات موجودہ دور کے مفکرین میں سے بڑے بڑے ٹاپ کے مذہبی اسکالر جو ہیں، اس کو مذہب اسلام کی فوقیت کی بنیادی وجہ بتاتے ہیں۔ عیسائیزم، جوڈیزم، ہندوازم، بدھزم، جو بھی ازم مٹھی دھول لے لو آپ، ان لوگوں کا جو علمی اعتبار ہے یا تاریخی اعتبار ہے یا سندی اعتبار ہے، وہ زیرو کے درجے میں۔ اس کے برخلاف مذہب اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس کی ہر بات مستند ہے، مدلل ہے، تاریخ سے ثابت ہے، کہ علمی حقیقت ہے، اس کی بنیاد پر اس کی فوقیت ہے۔ اور یہی فکری اعتبارات سے اور دلیلی اعتبارات سے غالب ہونا ہی اسلام کی خوبیوں میں سے، جس کا اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر۔ تو یہ مذہب اسلام تمام ادیان پر غالب ہے، اس اعتبارات سے، ان اعتبارات سے غالب ہے۔ مادی اعتبارات سے غلبہ ملے نہ ملے وہ دوسرا درجہ ہے۔ علمی اعتبارات سے، دلائل کے اعتبارات سے، عقلی اعتبارات سے، اس کی تعلیمات پائے ثبوت کو پہنچنے کے اعتبارات سے، اور جس چین سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے اس کے مستند ہونے کے اعتبارات سے، بہت سارے ان پہلوؤں سے تمام ادیان پر غالب ہے۔ اور اللہ عز و جل نے دین اسلام کو اس طرح محفوظ رکھ کر اس آیت شریفہ
پیشین گوئی عملی جامع اللہ نے پہنچا دیا اس امت کے استعمال فرما کر کہ اس امت نے اپنے خود کو یعنی اللہ کی جانب سے دی گئی آسمانی کتاب کے ہر لفظ کو محفوظ رکھا. اس امت کے جو نبی ہیں ان کے ہر قول اور فعل کو، ان کی ہر حرکت کو، ان کی ہر سکنت کو، ان کے اٹھنے کو، ان کے بیٹھنے کو محفوظ رکھا ہے اس امت نے یہاں تک گن رکھا ہے کہ ان کے نبی کے نبی کی داڑھی کے کتنے بار سفید ہوئے تھے یہ تک محفوظ رکھا ہے اس امت نے. یہ اسلام کی کوالٹی اور خوبی ہے. یہ خوبی پر پردہ ڈالنے کے لیے دوستو نفس و شیطان نے، جاہلوں نے، بدعتیوں نے اسلام کے اندر اناپ شناپ چیزیں داخل کر دی جس کی کوئی سند ہی نہیں، جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، جس کی کوئی دلیل ہی نہیں. تو یہ ان چیزوں میں سے ہے دوستو کہ جن چیزوں کا تعلق سرے سے اسلام سے ہے ہی نہیں، لیکن اس کو مسلمانوں نے اپنے عقیدے اور دل و دماغ میں جگہ دے رکھی ہے. تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. ہر آنے والی بات کو جو ہم تک پہنچ رہی ہے چھان بین کے لینا. ہر بات پہ جی ہاں ہاؤ کرنے کی عادت نہیں ہونا چاہیے. ہوشیار رہنا چاہیے، غفلت میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں مانگی ہیں، اور دعاؤں میں سے ایک دعا کا ایک حصہ یہ ہے، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ کروں کسی کو یا گمراہ کیا جاؤں، میں ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں، میں ذلیل کروں کسی کو یا میں ذلیل کیا جاؤں. پیارے نبی کی دعا کا ایک خاص حصہ ہے. جب پیارے نبی کی دعا کا ایک خاص حصہ یہ ہے کہ پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کیفیت سے کہ میں کسی کو گمراہ کروں، اور پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ بھی میں گمراہ کیا جاؤں. اب یہ پہلو پہ سوچنے کا ہے کہ انہوں بولے تو اچھی بات ہے، ایسا کہتے صحیح کہتے قبول کر لے. انہوں بولے ایسا ٹھیک ہے، انہوں بولے ایسا ہاں ٹھیک ہے. چلو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے نا ایک صاف زمین بنا کے رکھے ہیں. جو بیج ڈالنے جا رہا ہے آپ ایکسپٹ کر لے رہے، قبول کر لے رہے. ایسا نہیں ہے. ہم کو چھان بین کے ٹھوک بجا کے لینا ہے. ہر چیز ہم قبول نہیں کر سکتے. تو عقیدے کی لائن خصوصیت کے ساتھ دوستو انتہائی محتاط رہنے کی. عقیدے کی بات انتہائی احتیاط والی بات ہے، اس لیے کہ عمل کا بگاڑ یہ ایمان سے خارج نہیں کرتا، بس عقیدے کا بگاڑ اسلام سے خارج کر سکتا ہے. مثال کی طرح نماز نہیں پڑھ رہا فی الحال، یہ عمل کا بگاڑ ہے. شراب پی لے رہا فی الحال، یہ عمل کا بگاڑ ہے. چوری کر لے رہا، یہ عمل کا بگاڑ ہے. عمل کا بگاڑ معاف بھی ہو سکتا ہے، بعد میں سدھرنے کے بھی پورے چانسز ہیں. اللہ نے بخش بھی دیں گے، یہ سب امکانات ہیں، سب پاسبلٹی. لیکن عقیدے کا بگاڑ یہ اللہ عز و جل بالکل معاف نہیں فرمائیں گے. تو فساد فی العمل کے مقابلے میں فساد فی العقیدے پر بہت زیادہ احتیاط برتنا چاہیے. یہ بات ذہن میں بہت ساری چیزوں میں ہم کو یہ نقطہ کام آتا ہے. ہم کبھی جو ہے نا فساد عقیدہ کی طرف توجہ نہیں دیتے، خالی فساد عمل کے پیچھے، اس کی اصلاح کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہیں. کبھی ایسے حالات آتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز زیادہ قابل ترجیح ہے، قابل توجہ ہے، اس پہ توجہ دینا چاہیے. تو خلاصہ گفتگو کا اب تک کی ہے دوستو کہ اللہ عز و جل کی صفات میں سے ایک صفت نافع ہونا اور ایک صفت ضار ہونا بھی ہے. اس بارے میں ہمیں بنیادی عقیدہ یہی رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر آنے والے حالات خواہ و نفع کے لیں کہ نقصان کے لیں کہ ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے. کسی چیز کو منحوس نہ سمجھے، کسی شخصیت کو منحوس نہ سمجھے. دن میں حالات خراب ہو گئے، بزنس میں کچھ لاس ہو گیا، یہ ہو گیا، ارے میں فلاں کی صورت دیکھا تھا آج اس لیے ایسا ہوا. فلاں کی صورت کو آپ منحوس سمجھ رہے ہیں. گھریلو حالات خراب ہو گئے تو بھائی ابھی شادی کر کے لائے تھے بہو کا قدم اچھا نہیں ہے، تو بہو کے قدم کو ہم نے منحوس سمجھا، اس کو سبب بنا دیا اس نحوست کا. تو یہ غیر اسلامی فلسفہ ہے، ٹوٹلی غیر اسلامی فلسفہ. دنوں کو، مہینوں کو، گاڑی کو، گھر کو منحوس نہیں سمجھنا.
ایک حدیث شریفہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمائی اگر نحوست ہوتی تو گھوڑے میں گھر میں عورت میں ہوتی تھی. حدیث شریفہ یاد رہنا چاہیے ہر ساتھی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، عورت میں، گھر میں، گھوڑے میں، لیکن ان میں بھی نہیں ہے. یہ مفہوم حدیث شریفہ کا، ان میں بھی نہیں ہے. اگر ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، لیکن ان میں بھی نہیں ہے. دراصل دوستو بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل ایسے قادر ہیں کہ وہ اللہ عز و جل جس کے حق میں جس چیز کو چاہیں نقصان کا سبب بنا دے، ہلاکت کا سبب بنا دے، عذاب کا سبب بنا دے. تو اللہ عز و جل استعمال فرما رہے ہیں اس کو، لیکن اس سبب کے ذریعے کے طور پر استعمال کرنے کے باوجود ہم اس کا سبب نہیں بتانا ہے. یہ تعلیمات کا پوائنٹ ہے. مثال کے طور پر اللہ نے کسی کی ٹانگ ٹوٹنے کا سبب ایکسیڈنٹ بنایا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ بنایا، تو ظاہری اعتبارات میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ یہ سبب ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا ہے کہ گاڑی منحوس نہیں ہے. اللہ عز و جل نے میرے حق میں یہ فیصلہ فرمایا اور چیز مقدر فرمائی تھی، اس لیے ایسا ہوا. بس یہ کہنا ہے. ایسے ہی نفع کی چیزوں میں بھی ویسے ہی نفع کے لیے اسباب کے طور پر اللہ نے جس چیز کو استعمال فرما لیا، اللہ نے فرما لیا اپنے مرضی اور منشے سے، لیکن اس کے باوجود مومن کو یہ کہنا ہے کہ اللہ نے نفع پہنچایا. تو دوستو اللہ عز و جل بڑی بڑی سرکش قوموں کے لیے مچھروں کو استعمال فرما لیے ان کی ہلاکت و بربادی کے لیے. کسی کو ابابیل کے سبب بنا دیے ہیں کسی کی قوم کی ہلاکت و بربادی کے لیے. لیکن اللہ عز و جل نے وہاں کیا فرمایا ہے؟ کیف فعل ربک، کیسے کیا آپ کے رب نے ان کے ساتھ، کیسے کیا ابابیل نے نہیں بولا. سبب کے درجے میں ابابیل ہوئے نا بھائی، ابابیل نے پتھر پھینکے ان پر، تو ابرہا کی قوم ہلاک ہوئی، لشکر ہلاک و برباد ہوا. لیکن نسبت اللہ میاں اپنی طرف کر رہے ہیں. تو یہ تعلیمات ملتی ہیں. نفع کی لین کی بھی آیتیں دیکھ لیجیے آپ، نقصان کی لین کی آیتیں بھی دیکھ لیجیے. تو اللہ عز و جل جس وقت کو جس کے حق میں مسعود بنا دے مسعود بنا دے، اور جس کے حق میں اسی وقت کو اللہ عز و جل منحوس بنا دے تو اس کے لیے نقصان ہو جاتا ہے وہ، لیکن پھر بھی نسبت اللہ کی طرف ہی کرنا ہے. زمانے کو ہم گالی نہیں دے سکتے، زمانے کو منحوس نہیں بول سکتے. حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا الدہر فإنی انا الدہر، تم زمانے کو گالی مت دو، میں ہی زمانہ ہوں. اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کا نظام میرے ہی تصرف میں. تو فلاں مہینہ فلاں وقت منحوس ہے، میں بولا تو زمانے کو گالی دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں؟ زمانے کو گالی دے رہا ہوں. اللہ میں بول رہے تو تیرا زمانے کو گالی دینا میرے کو گالی دینے جیسا ہے، تو کہ ہم اللہ میں کو گالی دینے کے قائل ہیں؟ نہیں ہے. پھر جب ایک بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ زمانے کو گالی مت دو، اللہ میں فرما رہے ہیں اس لیے کہ اللہ زمانے کا پورا تصرف، اس میں اچھے حالات کرنا اس میں خراب حالات کرنا، یہ سب اللہ میاں ہی کے حکم اور تصرف سے ہے. اور زمانے کو گالی دینا گویا اللہ میں کو گالی دینا ہو جائے گا، اس لیے مت دو. لہٰذا ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں اور احتیاط کریں، ایسے الفاظ بالکل نہ بولیں. ہر چیز اللہ کی طرف منسوخ کر دیں. قل کل من عند اللہ والی کیفیت غالب رہے ہم پر. دوستو یہ کیفیت بزرگوں پر اتنی غالب ہو جاتی تھی، اکابرین اور صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کے حالات کو ان کے مطالعے سے، ان کے اقوال اور ان کے واقعات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے. ہمارے سلسلے کے بزرگ اللہ سناتے رہتے ہیں کہ کیسے کیسے حالات میں وہ لوگ الحمدللہ بولتے تھے، کیسے کیسے حالات میں بھی الحمدللہ بولتے. انتہائی پریشان کو حالات، تکلیف دہ حالات ہے، الحمدللہ. یعنی ہر حال علامہ کی طرف سے بولنے کا مطلب. اور وہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے کہ غلط فہمیوں کے نتیجے میں ایک بزرگ کو قتل کی سزا سنائی گئی بادشاہ وقت کی جانب سے. وقت مقررہ پر جلاد ان کی طرف آ رہا ہے تلوار لیے ہوئے. تو بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟
آجا آجا میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں. یعنی جلاد کی شکل و صورت میں حکم الہی کو دیکھ رہے ہیں. وہ جلاد کی شکل و صورت میں حکم الہی اور مرضی اور منشا الہی کو دیکھ کر خوشی سے کہہ رہے ہیں آجا آجا میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں. یہ کیفیتیں ہو جاتی ہیں. ہم لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ کی حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں اور بڑی بڑی مصیبتیں دوستوں ہلکی ہو جاتی ہیں. اللہ عز و جل کی میرے مولا کی جانب سے یہ حالات ہیں. چلو اس نے کتنے میرے لیے کتنی مرتبہ اس نے میرے مسائل کو حل فرمایا ہے اور میرے لیے آسانی اور آسائشوں کے دروازے کھولے ہیں. یہ کچھ حالات آ رہے ہیں من جانب اللہ ہے. چلو جب یہ تصورات قائم ہوتے ہیں تو دوستوں بڑی بڑی مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں. بزرگان دین اور اولیاء کرام ایک نسخہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اپنی غریبی، اپنی فقیری، اپنی جسمانی بیماریاں، اپنی ذہنی ٹینشنیں اور کلفتیں جتنے بھی ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں اور کلفتوں کا تصور کرو، انشاءاللہ تخفیف ہو جائے گی. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوذیت فی اللہ لم یؤذ احد قبلی، میں اللہ کی راہ میں اتنا ستایا گیا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی نہیں ستایا گیا. عجیب علیہ السلام کی زندگی کا سرسری جائزہ لے لینا، آپ کی زندگی پر ایک نظر ڈال لینا، ایک ذہن چلا دینا اس پر. کیسی کیسی مصیبتوں مشقتوں کے دور سے گزرے لیکن نسبت اللہ ہی کی طرف تھی، نظر ان کی اللہ ہی کی طرف تھی. حالات جو بھی ہیں اللہ کی جانب سے. تو دوستو یہ تعلیمات قرآن مجید کی ہیں، احادیث شریفہ سے ثابت ہیں، ہمارے بزرگان دین اور اولیاء کرام کی تعلیمات کا خصوصی حصہ ہیں. اس لیے ہم انتہائی سیریس لیتے ہوئے، سنجیدہ ہوتے ہوئے اس موضوع کو اپنے دل و دماغ میں جگا دینا اور اس کے مطابق عقیدے اپنانا اور اپنے نسلوں کی بھی عقیدے کی حفاظت کی فکریں اور کوششیں کرنا، یہ بنیادی تقاضا ہے. اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق بخشے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وقال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سابقہ مجالس میں بھی اور آج کے موضوع میں بھی دو جملے آپ حضرات نے بار بار سنے. ایک یہ کہ انسان کے اوپر دو حالتوں میں سے ایک حالت ضرور لاحق رہتی ہے. یہ حالات خوشی اور مسرت کے ہوتے ہیں، یہ تنگی اور غم کے اور پریشانی کے ہوتے ہیں. بے اعتبار عقیدہ نافع و ضار تعالی جل شانہ کے ذات بابرکت ہے. اس دنیا کے اندر اسباب کی لائن میں آدمی کی جو نظر ہے یہ عقیدہ غنی، یعنی جو اسلامی عقیدہ ہے اس میں ایسا کہیں نہیں ہے. آدمی کے اپنی سوچ میں، آدمی کی اپنی فکر میں ہوتا ہوا نظر آنا بصورت آثار، ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں سے نفع ہوتا ہوا اور نقصان ہوتا ہوا. اسی موضوع سے متعلق گزشتہ پیر کی مجلس میں حضرت شاہ صاحب مدد اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں ہمارے پیر حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا
کہ مصحف نافع اللہ ہیں، ضار اللہ ہیں، تو پھر اسباب کی لائن میں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ ہمیں دکان سے تجارت سے نفع نظر آتا ہے، ملازمت سے نظر آتا ہے کہ اس میں نفع ہے، اور کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے منصب کی وجہ سے فائدہ نظر آتا ہے، عہدوں کی وجہ سے فوائد نظر آتے ہیں، اور کبھی اس کے مد مقابل میں بہت ساری اشیاء ایسی ہیں جس میں نقصانات اور مضرات سمجھ میں آتے ہیں، مثلا سانپ اور بچھو کا کاٹ لینا، اس سے زہر کا چڑھ جانا اور آدمی کا وفات پا جانا، یہ جو نقصانات کے اسباب کی لائنیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں اس میں ہوتا ہوا تو نظر آ رہا، تو اس کا اجمالی خلاصہ حضرت شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین میں یہ ہے جو حضرت نے ہمیں گزشتہ مجلس میں بتلایا کہ یہ محل ہیں، اصل نہیں۔ اس کو یوں سمجھو آسان مثال سے، جیسے آپ نے نل کھولا تو نل کے اندر پانی جو آ رہا ہے راست نل سے آ رہا ہے یا کسی واسطے اور ذریعے سے آ رہا ہے؟ نل تو ایک سبب ہے، ایک راستہ ہے، اصل تو ٹانکی ہے، اگر پانی ٹانکی میں نہ ہو تو کہاں سے آئے گا؟ نفع بھی اللہ کے پاس سے آتا ہے، نقصان بھی اللہ کے پاس سے آتا ہے، جو آدمی تک پہنچ رہا ہے وہ محل ہے، اصل نہیں، اس واسطے اور ذریعے سے آدمی کو نفع اور نقصان سمجھ میں آتا ہے، اور چونکہ سبب اور ذریعہ وہ چیز بن گئی تو لوگوں کا نظریہ یہ بیٹھ گیا یا فکر یہ بیٹھ گئی کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ماہ محرم کو بھی لوگوں نے منحوس سمجھا، اسی وجہ سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا، نہ محرم منحوس مہینہ ہے اور نہ سفر۔ اگر اس کے لفظ پر غور کریں تو ہی بڑی عجیب و غریب بات کھلتی ہے، جیسے محرم کے بعد ایک لفظ حدیث مبارکہ میں جو نام شہور کے نام آئے ہیں وہ کچھ یوں ہے، محرم الحرام، سفر المظفر، تو محرم الحرام یعنی حرمت والا مہینہ، بیت اللہ الحرام بولتے ہیں، مسجد حرام بولتے ہیں، یہ حرمت کے معنی میں ہے، یعنی مقدس مقام کے معنی میں، جب بیت اللہ کے لیے استعمال کیا گیا، جب مہینے کے لیے استعمال کیا گیا تو مقدس مہینہ سمجھا جائے گا۔ ایسے ہی مظفر کا جو لفظ ہے وہ کامیاب اور کامران اور بامراد کے ہیں، اور صرف ایک ہی نہیں، اہل تحقیق نے لکھا کہ مظفر اس شے کو کہا جاتا ہے جس کو دنیا ہی میں ہی نہیں اخروی کے اعتبار سے بھی کامیاب و بامراد کر دیا جائے، ایک کسی شخصیت پر اگر یہ لفظ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا اطلاق یوں ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے حدیث میں جو لفظ آیا ہے، مہینوں کے نام جو گنوائے گئے ہیں اس میں سفر کے بعد کا لفظ مظفر ہے۔ اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ کامیاب کرنے والا مہینہ، بامراد کرنے والا مہینہ، مقصد کی طرف پہنچانے والا مہینہ، لیکن ہم نے اس کو منحوس سمجھا ہوا ہے، تو الٹی پٹی ہماری، یعنی ہم نے سبق الٹا پڑا ہوا ہے، نقصان تو ہمیں کو ہوگا۔ وہ اصل میں کچھ یوں ہے کہ انسانوں کی اپنی عقل کی کمی اس درجے تک پہنچی بھی ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ لوگ اور رات، حالانکہ وہ جو کرتے تھے وہ بھی غلط تھا، کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا تو لوگ اسرائیل کو گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ اسرائیل سے مراد موجودہ حکومت والا شہر نہیں، بلکہ ملک جو ہے، ملک جو فرشتہ جو ہے، ملک الموت، کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کی موت واقع ہوتی لوگوں نے اسے گالیاں دینا شروع کر دی، کہتے کہ آیا تھا اور طرح طرح کے الفاظ استعمال کر کے کہ اس نے اس کو لے گیا، تو اس نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اللہ کام آپ کا کرتا ہوں، گالیاں ان کی سننی پڑتی ہیں، تو اللہ عز و جل نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو اس طرح مبتلا کر دیں گے چیزوں کے اندر کہ اس کی نظر نہ تمہاری طرف جائے گی نہ ہماری طرف جائے گی۔ مبتلا کیسے کیا؟ اب آدمی کو ہارٹ آ گیا تو سب کا قول یہی ہے کہ ہارٹ آنے کی وجہ سے موت واقع ہوئی، یہ کوئی نہیں بول رہا اللہ نے چاہا اس لیے موت واقع ہوئی۔ اب اسرائیل بھی بیچ میں سے ہٹ گیا اور اللہ نے کہا تو سوری ذہن سے نکل گیا، حالانکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی، اور اللہ کا غیر کسی آدمی کو اس کے وقت سے پہلے نہیں مار سکتا، اللہ ہی کے حکم سے آدمی مرتا ہے، اللہ کے غیر سے کبھی نہیں مرتا۔
تو یہ سب جو تصورات ہیں آدمی کے ذہنوں سے نکل گئیں، اور یہ سب کچھ لا علمی، کم فہمی اور دور اندیشی اور اپنے دینی تعلیمات سے دوری، اس کی وجہ سے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو اسباب کی لائن کی چیزیں ہیں ہم نے اس کو اصل سمجھا ہوا ہے، اور جو اصل چیزیں ہیں ہم نے اس کو اسباب کی لائن میں سمجھا ہوا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل ہے اس کو سبب سمجھ رہے ہیں اور سبب کو اصل سمجھ رہے ہیں، اور فقہاء امت نے لکھا ہے اسباب کی عالم اسباب میں رہتے ہوئے اسباب کو چھوڑ کر مسبب الاسباب سے امید رکھنا بے وقوفی ہے۔ عالم اسباب میں رہتے ہوئے اسباب کو آدمی چھوڑ دے اور مسبب الاسباب پر نظر ہو تو بے وقوفی ہے۔ عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بشرطے کہ اس کو سبب سمجھ رہا ہو، اصل نہیں، پھر اللہ کی ذات سے امید رکھنا دانش مندی ہے۔ یہ دو ایسے جملے ہیں، اس کو ذرا بھی کم فہمی سے سمجھا آدمی تب بھی کفر کا فتویٰ لائق ہوتا ہے۔ مطابق بول رہے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہی مت رکھو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عالم اسباب میں جو چیزیں وجود میں آتی ہیں اس کے پیچھے اسباب اللہ چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے اسباب اللہ چلا رہے ہیں۔ اب سمجھیے کہ نفع کی جتنی لائنیں ہیں وہ محل کی وجہ سے ہیں، یعنی محل ہیں، اصل نہیں، اصل ذات اللہ عز و جل کی۔ عالم اسباب ہونے کی وجہ سے عالم اسباب میں مسبب الاسباب جو کام کرتے ہیں وہ بواسطہ اسباب ہوا کرتا ہے۔ تو جو آدمی کو ملازمت میں، جو آدمی کو تجارت میں، جو آدمی کو اپنے کاروبار میں نفع نظر آ رہا ہے، یہ سبب میں، یہ سبب کے پیچھے اصل اللہ عز و جل کی ذات مسبب الاسباب ہے۔ اور جو نقصانات ہو رہے ہیں، چاہے وہ تجارت میں، چاہے وہ زراعت میں، چاہے وہ ملازمت میں، چاہے وہ اپنے کاروبار میں، چاہے وہ اپنے نجی معاملات میں، چاہے وہ ہمارے انفرادی معاملات میں، چاہے وہ ہمارے اجتماعی معاملات میں، معاشرتی پہلو پر، چاہے ہمارے گھرانوں میں، چاہے ہمارے مجالسوں میں، جو نقصانات نظر آ رہے ہیں وہ محل ہیں، اصل نہیں۔ اصل تو اللہ عز و جل یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ان حالات میں ڈال کر میری طرف متوجہ کر لوں، یہ بھی سبب ہے اللہ میں۔ اور کسی بندے کو اللہ میں عذاب دے کے خوش نہیں ہوتے، اور خود اللہ عز و جل نے پوچھا ہے میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، مجھے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اور ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی نقصان پہنچے تو اللہ میں کا کوئی فائدہ نہیں، اور ہمیں راحت پہنچے تو ہمیں راحت تو ملتی ہے، اس میں اللہ میں کبھی کوئی نقصان نہیں۔ نافع اور ضار ہونے کے اعتبار سے نفع بھی وہی دیتے ہیں، نقصان بھی وہی پہنچاتے ہیں، عالم اسباب میں اشیاء کو سبب بناتے ہیں۔ تو اب یہاں یہ بات زیر غور رہے کہ یہ سبب نقصان کا کیوں بنایا گیا؟ ایک نیا سوال یہاں سے اٹھتا ہے۔ یہ سبب نقصان کا اس لیے بنایا گیا تاکہ اپنے سے غافل بندے کو اپنے سے جوڑا جائے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کی وجہ سے بندوں پر مصیبت آتی ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ اللہ کی رحمت کی وجہ سے بندوں پر مصیبت آتی ہے، اور یہ رحمت کیسے ہے جبکہ ہمارے لیے زحمت ہے؟ تو ہمارے آقا دو جہاں کے سردار تاجدار مدینہ مکین گنبد خضرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنا کر، ایک بنی اسرائیل کا ایک ایسا شخص تھا جس نے گناہوں کی انتہا کر دی، اتنے گناہ کرتا۔ ایک یہ ہے کہ آدمی خود گناہ کرے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی کے سامنے کوئی گناہ ہو۔ آدمی اگر پاک ہوگا تو خود کرنے سے تو کترائے گا، کوئی اور کرا تو مجھے کیا کرنا ہے سمجھ کے چلا جاتا ہے۔ کتنی باتیں نہیں ہے، آدمی کا اپنا ایک، آدمی کی اپنی ایک سوچ ہے، آدمی کا اپنا ایک تقاضا ہے، خود نہیں کرتا، دوسرا کوئی کرا تو انجان چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ اللہ ہے کہ اس کے اگر تعلقات ہوں تو اسے روکنے کی کوشش کی جائے۔ پھر اس پر ایمان کے حصے حدیث میں بیان کیے گئے، تمہارا ہاتھ چل سکتا ہو تو ہاتھ سے اسے روک دو، زبان چل سکتی ہو، ہاتھ نہیں چلا سکتے تو زبان سے روک دو، یہ بھی نہیں ہوتا تو کم از کم دل میں برا سمجھ کے خاموش ہو جاؤ، اور یہ ایمان کا ادنا حصہ، یہ الگ مسئلہ ہے۔
لیکن یہ ہے کہ آدمی کی اپنی فطرت یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی کوئی گناہ کر رہا ہو تو اس آدمی سے اعراض کر کے چلے جاتے ہیں. بالعموم ایسا ہوتا ہے. مثلا لڑائی ہو رہی ہو, ہم میں سے کوئی ٹھہرتا نہیں, زیادہ سے زیادہ ٹھہرا تو دیکھتا کہ آخر ہوا کیا, معلوم ہو گیا تو پھر چلا اپنے راستے. لیکن کہتے ہیں بنی اسرائیل کے اس شخص کے گناہوں کی حد اتنی تھی یا اس کے گناہوں کا بوجھ اتنا تھا کہ لوگ پریشان ہو گئے اس کے گناہوں کی وجہ سے. خود تو پریشان تھا ہی ہوگا, لوگ بھی پریشان ہو گئے. یعنی بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع اور فرمانبردار تھے, اس کے گناہوں کو برا سمجھتے تھے, اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. لیکن حد یہ ہو گئی کہ اس کا بستی میں رہنا دشوار ہو گیا. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ پہنچے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی, یہ بندہ اللہ کا نافرمان, آپ کی کتاب کا نافرمان, آپ کے احکامات کا نافرمان, آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا نافرمان, اور صرف یہ نہیں, اس کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مصیبت پڑتی ہے, ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ بتائیں ہم کیا کریں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے سمجھاؤ, اور خود بھی سمجھا دے, لیکن وہ ماننے پہ نہیں آتا. یہاں تک کہ لوگ تنگ آ کر اس کو بستی سے نکال دیا. کیوں؟ اس سے نقصانات ہو رہے تھے. سبب میں وہ شخص نقصان کا سبب بن رہا تھا. یہ سبب تھا کہ وہ آدمی کی وجہ سے دوسرے لوگ برے ہو جا رہے تھے, اور آدمیوں کی ذہنی فکریں بدلنے لگی تھیں, اور اس کی وجہ سے آپس میں انتشار ہونے لگا تھا, اختلافات پیدا ہونے لگے تھے, تفرقات ہونے لگے تھے. تو اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ بھائی اس سے دور رہو, اپنے آپ کو دور رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے بعد میں بنی اسرائیل نے مل کے اسے پکڑا اور بستی کے باہر نکال کر پھینک دیا. جب بستی کے باہر نکال دیے تو آدمی کی استطاعت, اس کا اپنا ظرف یا اس کی اپنی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ چند دنوں کی ہوتی ہے کہ بھائی آدمی کو کھانا نہ ملے, پانی نہ ملے اور آرام دہ بستر نہ ملے تو نہ اس کی نیند چین سے ہو, نہ کھانا چین سے ہو. اور جب کھانا نہ ہو تو بھوک کی شدت ستائے, جب پانی نہ ہو تو پیاس کی شدت ستائے, جب بچھونا نہ ہو تو نیند کی شدت ستائے, جب اوڑھنا نہ ہو تو جاڑے میں ہوائیں لگ کر جسم تھرتھرانے اور کپکپانے لگ جائے اور بیماریاں لاحق ہو جائیں. یہ سب عالمی اسباب میں ہونے والی چیزیں ہیں. کہتے ہیں کہ ان حالات میں اس بنی اسرائیل کے اس شخص نے کہا, اے اللہ, اگر تیرے غفور الرحیم ہونے کی امید نہ ہوتی تو کبھی گناہ نہ کرتا ہوں. اے اللہ, تیرے غفور الرحیم ہونے کی امید نہ ہوتی تو کبھی گناہ نہ کرتا. آج اس کو یقین کی منزل میں پہنچانے کا وقت آیا جبکہ مجھے میرے گھر سے نکالا, میرے رشتے والوں نے, میرے قبیلے والوں نے, میرے قافلے والوں نے, میرے اپنے جاننے والوں نے مجھے گھر سے ہی نہیں نکالا, اپنے شہر سے نکالا, بستی سے باہر نکال دیا, اور اس کے دروازے کی بھی باہر نہیں چھوڑا, جنگل اور بیابان میں چھوڑ دیا. جب اس جنگل و بیابان میں پہنچ گیا تو یہاں نہ کھانے کو کوئی چیز ہے, نہ پینے کو کوئی چیز ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے بستی والوں نے مجھے مایوس کر کے اپنی بستی سے نکال دیا, کہ تو بھی اپنی رحمت سے ہمیں نکال دیتا ہے. اللہ عز و جل کو اتنا پیار آیا اس کے اس کلام پر. کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا, غفور رحیم, آپ غفور ہیں, آپ رحیم ہیں. یہ امید تھی, اس لیے گناہ ہوتے تھے. تو بے اعتبار عمل جو آدمی کی غلطی ہے, وہ غلطی جیسا کہ حضرت نے ابھی بتلایا کہ بے اعتبار عمل ترقی درجات میں رکاوٹ تو ہو سکتی ہے, سلب عقیدہ یا سلب اسلام کا سبب نہیں بن سکتی. ہاں, عقیدے میں اگر کھوٹ آ جائے تو پھر ایمان سلب ہو جا سکتا ہے. اس کو یہ یقین تھا کہ نفع بھی اللہ پہنچا رہے ہیں, نقصان بھی اللہ پہنچاتے ہیں. مجھے بستی والوں نے نکالا تو اللہ نے چاہا اس لیے نکالا. اس واسطے ہاتھ پھیلایا تو اس نے اللہ ہی کے آگے پھیلایا, کسی غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. اور اللہ سے کہا کہ اللہ, آپ کے غفور الرحیم ہونے کی امید نہ ہوتی تو کبھی گناہ نہ کرتا. تو پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یعنی اس کی توبہ کو قبول فرمایا اس لمحے میں, اور اسی وقت اس کا موت کا وقت آیا اور اللہ عز و جل کو پیارا ہو گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی, فأوحى إلى موسیٰ علیہ السلام, اللہ عز و جل نے وحی کی کہ میرا فلاں ایک بندہ ہے لیکن سب سے بڑا ولی اور مقرب ہے, میرا پسندیدہ ہے, میرا محب ہے, میرا محبوب ہے, میرا چاہنے والا تھا, میں اس کو چاہتا ہوں.
اے موسیٰ تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کی تکفین بھی آپ کا اس کی تکفین بھی آپ کی ذمہ داری، اس کی تدفین بھی آپ کی ذمہ داری، تکفین کی ذمہ داری بھی لگائی، تدفین کی ذمہ داری بھی لگائی۔ اس کے ساتھ میں فرمایا کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا تمہارا رب اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور اس نماز جنازہ کے پڑھنے والوں کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ اس میں اگر کوئی ایسا شخص جس کے گناہ پہاڑوں کے مانند بڑے بڑے ہوں اور وہ بھی اس کے جنازے میں شریک ہو جائے گا تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ سارے گنہگاروں چلو، صرف ایک جنازے میں تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تم مغفور ہو جاؤ گے، مرحوم ہو جاؤ گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ۔ سب کو تو بہانہ ہی چاہیے ہوتا ہے، اس بہانے سے سارے ہی نکل کھڑے ہیں۔ جب پہنچے اور دیکھا تو وہی پرانا شخص نکلا جس کو ان لوگوں نے بستی سے نکالا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کیا بات ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اعتبار سے صحیح و سلامت ہیں یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس کی نحوست کی وجہ سے ہم نے اسے باہر نکالا تھا۔ میرے جملوں پر غور کرنا، یہ وہی شخص ہے جس کی نحوست کی وجہ سے، یہ جو لفظ چل رہا ہم پورے بیانوں منحوس کرا اس کی بنیاد پر، جس کی نحوست کی وجہ سے ہم نے اسے بستی سے نکالا تھا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بڑے ولی کا جنازہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا اور اسے پہچانا، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سجدے میں ڈالا اور اپنے مولا سے ہم کلام ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کیا تو مجھے میرے قوم میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جسے میں بھی جانتا ہوں کہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تو ہم نے اسے باہر نکال پھینکا تھا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کا بڑا ولی اور مقرب ہے، تکفین کی ذمہ داری بھی دے رہے ہیں تو وقت کے نبی کو، تدفین کی ذمہ داری بھی دے رہے ہیں تو وقت کے نبی کو۔ نہ صرف یہ کہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جتنے گنہگار اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے وہ مغفور ہو جائیں گے، تو اللہ عز و جل نے وحی نازل فرمائی اور کہا کہ اے موسیٰ تمہیں پتہ ہے جب تم نے اسے بستی سے نکال دیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ اللہ تیرے غفور الرحیم ہونے کی امید نہ ہوتی تو میں کبھی گناہ نہ کرتا۔ جب اس نے مجھے غفور اور رحیم کہہ کے مخاطب کیا، اس کے بعد یہ کہا کہ اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی رحمت سے بھی محروم کر دے گا جیسے بستی والوں نے مجھے بستی سے محروم کر دیا، تو یہ بتلاؤ کہ میری رحمت بڑی ہے یا اس کے گناہ بڑے تھے؟ اس کے گناہ میری رحمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس واسطے جب اس نے مجھے غفور کہہ کے پکارا تو میں نے مغفرت کر دی، جب رحیم کہہ کے پکارا تو میں نے تقرب خاص دے دیا، اور جب اس نے کہا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میری رحمت کتنی وسیع ہے تو پھر میں نے اسے رحمت دکھائی کہ اس کے جنازے میں جتنے شریک ہوئے سب کی مغفرت کا اعلان کیا۔ نہ صرف یہ کہ اگر وہ اس وقت میں یہ کہتا کہ اب تک گزری ہوئی ساری نسلیں اور آنے والے قیامت تک کی جتنے نسلیں دنیا میں آئیں گی اللہ تو انہیں معاف فرما دے، مجھے تیرے غفور الرحیم ہونے سے یہ امید ہے، تو تمہارا رب یہ کر گزرتا۔ در حقیقت نافع اور ضار اللہ عز و جل کی ذات ہے، اور عالم اسباب میں انسان کا اگر عقیدہ گمراہ نہ ہو اور اس کا ایمان اللہ کی ذات پر صحیح و سالم اور مضبوط ہو، بے اعتبار اعمال آدمی اگر گنہگار ہو بھی جائے، ہونا نہیں چاہیے، غلطی سے اگر گناہ ہو جائے، اگر آدمی جان بوجھ کر کرتا ہے تو جزوی اور وقتی طور پر تو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بعد میں چاہے اللہ اس کو معاف فرما دے، لیکن اگر انجانے میں ہو جائیں تو یہ امید ضرور ہے کہ اللہ عز و جل اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما لیں گے۔ تو یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اعمال برے تھے اور اس کی نحوست کی وجہ سے لوگوں نے باہر کیا تھا۔ جب فرمایا کہ لوگوں نے سمجھا کہ اس میں نحوست ہے تو نحوست اس میں نہیں تھی، اس کے اعمال منحوس تھے، اس کے عمل جو وہ کرتا تھا وہ ضرور خراب تھے، وہ منحوس نہیں تھا، کیونکہ نفع اور نقصان کے سارے راستے اللہ کی طرف سے چلتے ہیں۔ اب چونکہ اس نے توبہ کر لی، ہم نے توبہ قبول کر لی، جب توبہ قبول کر لی تم جسے منحوس سمجھ رہے تھے اب تم اسی کو مسحوس سمجھ رہے ہو۔ بتاؤ اس کے جنازے نے تمہیں مغفرت دی ہے، اس کے جنازے پر تمہیں بلانے والے نے مغفرت دی؟ اللہ عز و جل ہی نے تو اعلان کرایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ
جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی مغفرت کا ہم اعلان کر دیں. تو گویا اللہ عز و جل جانتے ہیں کہ منحوس کون ہے، مسعود کون ہے. منحوس کوئی نہیں، مسعود وہ ہے ضرور جو اللہ بنا دے جسے. منحوس وہ اسباب نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت اس کے پیچھے اللہ عز و جل کے منشے ہوا کرتے ہیں. اور ان منشوں میں ایک بڑا منشا یہ ہوتا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے بندوں کو یاد کی طرف بلایا جانا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ پر لانا، گمراہی میں پھنسنے والوں کو راستہ دکھلانا. اس بات سے کبھی کبھی حالات آتے ہیں تو ہم اپنے عقیدے کو بگاڑنے کے بجائے یا اپنے اعمال کو خراب کرنے کے بجائے ہمارے اعمال بھی اللہ ہی کے یعنی طرف منسوب رہیں، ہمارے جو عبادت کی لائن کے اعمال ہیں وہ اللہ کے غیر کی طرف نہ پلٹ جائیں. ایسے حالات میں یہ ہوتا ہے کہ بالعموم آدمی کی نظر لوگوں پر جانا شروع ہو جاتی ہے. مثلا ہمارا اپنا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے تو وہ فوری کہتا ہے فلاں ڈاکٹر سب سے زیادہ اچھا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جائیں گے تو اس کی دوا کھائیں گے اور دوا کھاتے ہی اچھے ہو جائے، 2 گھنٹے میں اچھے ہو جا رہے ہیں. اس کی دوا کھاتے ہیں، اس کی دوا کھائے تو اچھے ہوئے تھے یا اللہ میاں اچھے کرے تھے. ہم دوا کو سبب سمجھیں، اصل نہیں، کیونکہ یہ محل ہے، اصل نہیں. اصل اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے. یہ محل ہے، یہ سبب ہیں اور اسباب ہیں، اور اسباب کو اصل سمجھنا عقیدے کی خرابی ہے، اور اسباب کو سبب کے درجے میں سمجھنا اور اپنے اعمال کو بگاڑنے سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت بڑا کٹھن اور نازک مرحلہ ہوا کرتا ہے. اس میں علماء امت کی رہنمائی لینا اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنے آپ کو چلانا، تو پھر اللہ تعالی جل شانہ اس کے ساتھ منفعت کا سامان کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے کہ آدمی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی ذات سے امید رکھ کر کرتا ہے. اکثر و بیشتر آپ کسی سے یہ پوچھیں کہ بھائی آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو معلوم اس میں فائدہ ہو جاتا ہے کیا؟ اللہ میں سے امید ہے بھائی انشاءاللہ ہو جائیں گا. جب چل پڑتا ہے تو کہتا ہے کہ میری وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے ہوا ہے. اور جب نہیں چلتا تو یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہوا، یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی وجہ سے ہوا. تو جو اعمال ہمارے اپنے ہاتھوں سے خراب ہوں اس کی نسبت اپنی طرف کرنا، اور جو اعمال اچھے ہوں اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یہ عقیدے میں کا ایک اور باب ہے. یعنی یہ کہ اچھے اعمال یا منفعت کے اسباب کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا کہ یہ نفع مجھے اللہ کی طرف سے ملا. جب نقصان ہوا تو اس نقصان میں یہ کہنا کہ مجھے یہ جو نقصان ہوا میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا. پہنچاتے تو اللہ ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا. جب گناہوں کی وجہ سے ہوا اس بات کا استحضار آدمی کو مل جاتا ہے تو اس پر توبہ اور ندامت ملتی ہے. اور توبہ اور ندامت جب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں تعالی جل شانہ پھر انہی اسباب و ذرائع میں جس میں نقصانات نظر آتے تھے اپنے فضل و کرم سے نفع کے راستے کھول دیتے. بظاہر اس میں نظر نہیں آتا تھا کہ یہ آدمی کا کیا بنے گا، جو بنی اسرائیل کا ایک فرد ہے اس کا کیا بنے گا جسے بستی سے نکال دیا گیا تھا. بظاہر کچھ نظر نہیں آیا لیکن عزت بھی ہوئی، تکریم بھی ہوئی. عزت اور تکریم اللہ کس سے کرا رہے ہیں؟ انہی سے جن سے نقصان پہنچا تھا، یعنی جنہوں نے اسے باہر پھینک دیا تھا نکال کر کے اسے منحوس سمجھ کے. عزت بھی کرا رہے ہیں تو انہی سے کرا رہے ہیں، تکریم بھی کرا رہے ہیں تو انہی سے کرا رہے ہیں. یعنی نقصان کی اشیاء میں سے نفع کے راستے نکالنے پر اللہ قدرت رکھتے ہیں. یہ بتانا چاہتا ہوں نقصان کے راستوں میں نفع کی حالتیں پیدا کرنے پر اللہ قادر، اور نفع کی حالتوں میں نقصانوں کو پیدا کرنے پر اللہ قادر ہیں. لیکن نقصان اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ آدمی سے غلطیاں سرزد نہ ہوں. یہ بات طے ہے. نقصان اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک آدمی سے غلطیاں سرزد نہ ہوں. جب غلطیاں سرزد ہوتی ہیں پھر اللہ اس کو نقصانات میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان نقصانات کی وجہ سے کم از کم وہ اللہ کی طرف پلٹ جائے. یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے. گویا مصیبت ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کی وجہ سے آتی ہے. اس مضمون کو یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیاوی اور اخروی خیر و فلاح نصیب فرمائیں، اور مادی اعتبارات سے جو ہمارے عقائد میں کمی ہے اللہ اس کو پورا فرما دے، اور ہمارے بے ایمانی کو نکال کر ایمان کے استحکام کو نصیب فرما دے، اور ہمارے اعمال سیئہ کو ہمارے حسنات میں مبدل فرما دے.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت الرحمن الرحيم، أنت الملك القدوس السلام المؤمن، يا مهيمن العزيز الجبار المتكبر، يا خالق البارئ المصور، يا غفار يا قهار، يا ستار يا وهاب، يا رزاق يا فتاح، يا عليم يا قابض، يا باسط يا خافض، يا رافع يا معز، يا مذل، يا سميع يا بصير، يا حكم، يا عدل اللطيف الخبير، يا حليم العليم العظيم الغفور الشكور، يا علي يا كبير، يا حفيظ يا مطيب، يا حسيب يا جليل، يا كريم يا رقيب، يا مجيب يا واسع، يا حكيم يا ودود، يا مجيد يا باعث، يا شهيد الحق، يا وكيل القوي، يا متين الولي، يا حميد يا محصي، يا مبدي يا معيد، يا محيي يا مميت، يا حي يا قيوم، يا واجد يا ماجد، يا واحد يا أحد، يا فرد الصمد، أنت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا قادر يا مقتدر، يا مقدم يا مؤخر، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بالي يا متعال، يا بر التواب، يا منعم يا منتقم، يا عفو يا رؤوف، يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام، يا مقسط يا جامع، يا غني يا مغني، يا مانع يا ضار، يا نافع يا نور، يا هادي يا بديع، يا باقي يا وارث، يا رشيد يا صبور، يا حنان يا منان، يا قدير يا رب جل جلاله. هي الأسماء الحسنى لك. اللهم أنت تقول في كتابك لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم نجنا من كل ضيق، اللهم نجنا من كل ضيق، اللهم نجنا من كل ضيق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم احفظنا من كل البلاء والأمراض والحوادث والآلام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار وما قرب إليها من قول وفعل وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. وصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. ایک دو اعلانات یاد رکھیں. 5 فروری کو بروز جمعرات بعد نماز عصر شروع ہو کر رات 10 بجے تک مدرسہ تجوید القرآن امبرپیٹ میں سلسلے کا اجتماع ہے، جس میں انشاءاللہ حضرت اور برادران حضرت صدیق کے خطابات ہوں گے. اور دوسرے 7 اور 8 فروری کو ہفتہ اور اتوار محبوب نگر میں سلسلے کا جوڑ ہے، جس میں بھی انشاءاللہ ان حضرات کے مفصل خطابات ہوں گے. سبھی سے خواہش ہے کہ وہاں تشریف لائیں اور علم میں استفادہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ احباب کو ساتھ لا کر انہیں بھی علمی فیضان سے مستفید کرنے کی کوشش کی جائے.